میں نے جب اس صاحب کو بلایا نا تو میری نظریں اس پہ تھی. اب جب یہ چلا تو گل ذرا سمجھ. پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں ویسے تو پتھر کیا عرش ہے اس طرح کی ڈوب جاتی ہے، پر چونکہ رسول نے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، جس پہ نبی کی نظر ہو وہ کیسے ڈوبے. اسی لیے سید نصیر الدین نصیر میرے کولڑے کے بابے کہے چشم و چراغ، ان کی قلم حرکت میں آئی، انہوں نے لکھ دیا کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ ہے، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے ہیں، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے وہ ڈوبے جو محمد کے. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے نبی کو میرے رب نے سب نبیوں سے بڑی عزتیں عطا فرمائی، سب نبیوں سے بڑی شانیں عطا فرمائی. میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں. مجھے دوستوں نے کہا جناب حضور کا میلاد ضرور سنانا ہے. ارے بابا نبی کے چند منٹ میں تقریر میری مکمل ہو رہی ہے. میرے نبی کی اگر ہاتھ کا معجزہ سنائیں، مطلب یہ کہ دل میں حضور کا عشق آ جائے، میرے نبی کے بچپن کی بات ہو. مقصود یہی کہ دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن رہے. میرے آقا کی ولادت ہوئی، یہ 12ویں رات تھی، سحری کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا. میرے نبی کی پیاری ماں حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، مجھے 2 چیزیں بڑی متفکر کیے ہوئے تھی. پہلی چیز کہ میرے گھر میں میری مدد کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں تھی، اور دوسری چیز یہ کہ میرے گھر میں چراغ موجود نہیں تھا. میں اسی فکر میں تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا گھر روشن روشن ہو گیا ہے. اسی روشنی میں نے پھر دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں. میں نے انہیں دیکھا، میں ڈر گئی. آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں آدم کی بیوی حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں، تیسری کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے دیکھا ایک حسین محجوبی خاتون پھر مجھے نظر آئی. ارے تو کون ہے؟ تجھ جیسی عورت تو میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی. کہنے لگی آمنہ میں اس دھرتی کی خاتون نہیں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. رب نے اپنے یار کے استقبال کے لیے مجھے بھیجا ہے.
سیدہ فرماتی ہے کہ بس پھر کیا تھا، اچانک میں نے دیکھا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ادالی قصور الشام، اس نور نے مشرق بھی چمکا دیے، مغرب بھی چمکا دیے، ملک شام کے محل بھی روشن کر دیے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے ملک شام میں چلتے ہوئی اونٹوں کی قطاروں کو دیکھ لیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا، میں نے اپنے محمد کو پلٹ کے دیکھا، جیسے ہر ماں پہلی نظر اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ فرماتی ہیں لما رأیتہ، جب میری نظریں محمد پہ پڑی، فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ میرا محمد دنیا میں آیا، کان مکہولا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہونا گویا والوں کو تیل لگا ہے، مختونا ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسرورا ناف کٹے ہوئے ہیں، مغسولاً غسل دیے ہوئے ہیں، معطراً خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہراً پاک صاف، پاک صاف، پاک صاف ہے، کان ساجدہ۔ ادھر محمد آئے، آتے ہی انہوں نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا فقبض قبضۃ من التراب، پھر انہوں نے زمین سے مٹھی میں مٹی اٹھائی، فرفع رأسه إلى السماء فرفع صابعه إلى السماء، پھر انہوں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا، پھر انگلی آسمانوں کی جانب اٹھائی، پھر میرے کانوں میں آواز آئی اللہم رب حبلی امتی امتی، مولا میری امت کو سلامت رکھیو، میری امت مجھے دیجیو۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میرا لال جب پھر دنیا میں آیا، اب تھوڑی دیر گزری، میری نگاہوں سے اوجل ہو گئے، میں متفکر ہو گئی میرا محمد کدھر گئے گے۔ اتنے میں میرے کانوں میں ہاتف غیبی کی آواز آئی طوفو محمدم بمشارق الارض و بمغاربہا، لے چلو محمد کو مشرقوں مغربوں کی سیر کروا کے لے آؤ، اسے سمندروں میں لے جاؤ، سمندری مخلوق کو دکھا دو، جنگلوں والی مخلوق کو دکھا دو، زمین و آسمان کی سیر کروا دو۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ فرماتی ہیں ایک اور آواز آئی، محمد نے زمینیں دیکھ لی ہیں، آسمان دیکھ لیے ہیں، سارے سمندری مخلوق کو ان کی پہچان مل گئی ہے۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا سفید ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے پاس آ گئے، پھر میرے کانوں میں آواز آئی وَاتُوا خِصَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، جو جو شانیں پچھلے نبیوں کے پاس ہیں وہ ساری محمد کو دے دی جائیں۔ وَاتُوا خِلْقَ آدم، آدم کی خلقت دے دو، وَحُبَّ دانیال، دانیال کی محبت دے دو، وَمَعْرِفَتَ شیس، شیس کی معرفت دے دو، وَجَلَالَ عیسیٰ، عیسیٰ کا جلال دے دو، وَحُسْنَ یوسف، یوسف کا حسن دے دو، وَخِلَّتَ ابراہیم، ابراہیم کی خلت دے دو، وحکومت سلیمان، سلیمان والی، توجہ سلیمان والی حکومت دے دو، وزہد یحییٰ، یحییٰ کا زہد دے دو، وتقوی عیسیٰ، عیسیٰ کا تقوی دے دو، عیسیٰ کا تقوی دے دو، عیسیٰ کا تقوی دے دو۔ وَاتُوا خِصَالَ كُلِّ النَّبِيِّينَ، جو سب نبیوں کے پاس ہے سب میرے یار محمد کو دے دیا جائے۔ کنو کما تیرے جیا، تیرے جیا کوئی
لیے میرا اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض، یہ رسول سارے ہیں، یہ نبی سارے ہیں، سوہنے سارے ہیں، پیارے سارے ہیں، شان والے اوئے آخری لمحے نے ہنجنی گل مکنی، شان والے سارے ہیں، عزت والے سارے ہیں، کرم والے سارے ہیں، صورت والے سارے ہیں، سیرت والے سارے ہیں، لیکن برابر نہیں ہیں، بعض بعضوں سے اوپر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بعض بعضوں سے اوپر، انا امام المرسلین، میں سب نبیوں کا رسولوں کا امام بن گیا ہوں۔ ہے کنو کما تیرے جیا ہے تیرے اِنَّا تَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیے، اس کوثر میں معجزے بھی، اس کوثر میں امت بھی، اس کوثر میں صحابہ بھی، اس کوثر میں اہل بیت بھی۔ میرے نبی کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ کوثر کے بڑے معنی محدثین نے کیے، ایک معنی کوثر کا فاطمہ ہے۔ تانوں گالہ نہیں سمجھ آئی؟ گویا میرا رب کہہ رہے میرے یارا، ہر نبی کو بڑی بڑی میں نے شانیں دی ہیں، تجھے میں نے فاطمہ دی ہے، اور کل کائنات تیری فاطمہ جیسی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سنیوں تمہیں سلامت رکھے، بلکہ مجھے کہنا ہے اللہ محبت والوں تمہیں سلامت رکھے۔ یہ ولیوں پیروں کے آستانوں پہ ہمیں یہی دو چیزیں ملتی ہیں، ادب محبت۔ یہ آج کل کئی مولوی شیطانیاں شیطانیاں تے لگے ہوئے نے، جیڑا پٹھی گل پٹھے شیطانی مولوی دے سے اسے چپ کے بات سن وہ انجری سٹنا دلا وچ نو فتنہ نو ٹینشن نو رولا۔ کسی نے کہا نا کہ ہم دشمن کو بھی عجب سزا دیتے، ہاتھ سے کچھ کہتے نہیں بس نظروں سے گرا دیتے، نظروں سے گرا دیتے۔ ہم نے بھی اپنی محبتوں کا ایک معیار رکھا ہے، جو حضور کی آل بیت کے وہ ہمارا ہے، جو حضور کی آل کا نہیں جائے جہنم میں جو مرضی ہمارا اسے کوئی رشتہ۔ جس عالم جس بزرگ جس پیر کو دیکھو حضور کی آل بیت کا نوکر ہے، یہ بڑی ڈنیاں مارنے لگ گئیں یہ مولوی۔ میں خود اس فیلڈ کو اس لیے آپ کو آگاہ کر، پولیس والے کدے نہیں آکھن لگے جی پولیس والے کو لو بچے ہو۔ ماشاءاللہ ایسے چور صاحب بیٹھے نے پر وہ میں اس کا نظر نہ تک دے نہیں ہسی سنے شاہ صاحب نے زندہ باد، سادات زندہ باد۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سادات کا ادب کریں، اور حضور کی آل بیت سب یار مجھے سدھی جی گالا ہے، ایک پاسے تو سندہ یار بیلی ایک پاس تو سندہ پتر ہے۔ خدا اللہ عقل عطا فرمائے تو کوئی گلہ کچھ ساریاں مولویاں کو نہ جا کے ذرا سکھیا کرو، کچھ اللہ نے عقل بھی دیتی ہے۔ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسی نہ کارا لے اندے مخالف ہو سکتے ہیں تے نہ در والے۔ حضور دے جڑے یاراں دا منکر دے دشمن ہے وہ بھی غدار ہے، جڑا حضور دے کارا لے اندے منکر ہے وہ ڈبل غدار۔ گال سمجھ آئیے؟ نینا سیدہ نال کوئی جناب بڑے سونے لگے ہونے اس لیے کہنے ہیں نا دادا کرو ہاتھ چومو فلانا کرو، اور پائی جی انہاں دے رگاں چ خون حضور دے بس صرف اتنی جی گل پاہمیں نمازہ میں انہوں کو زیادہ پڑھتا ہو سا معذرت نہ داڑھی میری انہوں کو وڈی ہو سی تو سند بھی میرے کو وڈی چاہیے، میں کتابوں میں کیوں پڑھی پر میں اپنے سارے تقوی چک کے ایک پاسے رکھا نا تو سیدہ دے بال دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اے میرا میسیج ہے تو جے گال سنو اسی جڑے مفتی عالم چلو اپنے آپ عالم نہ آتے پر چلو کوئی نہ کچھ عرصہ لایا بیا پائی جی تو میں مدرسے پچھے بے کنی میں کچھ پڑھے الحمدللہ حضور دی میں تحدیث نعمت دے طور پہ کہنا
الحمدللہ جہاں جاتے ہیں وہاں نظر آتا ہے کہ جی انہیں کچھ دو لفظ پڑھے تھے، وہ پیر صاحب لب بول دے، وہ میرے ایک دفعہ مرشد پاک سیدی قبلہ سین الدین شاہ صاحب سے ملے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی گولڈر شریف تو انہوں نے شاہ جی تُسا نے شگردے دو لفظ پڑھے ہویا ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، انہوں نے بس دو لفظ پڑھے ہویا ہے، تو میں بعد ہی ملے میں آکھا جی شکر ہے تُسا دو لفظ دے مان نہیں لے تو مجھے کہتے ہیں وہ گال سن میں بڑے بڑے مولویاں ٹیسٹ کیتے ہیں پر تم جڑا نا میرے قابو نہیں چھڑے ہیں، تو بہرحال وہ ہماری آخری ملاقاتیں ہیں وہ بھول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو سلام اگلا جان اللہ ان کو اور درجات بلند کرے۔ تو بہرحال میرا آپ کو پیغام یہ اپنے آستانے سے نسبت مضبوط رکھو، جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے اس کو دیکھو کہ اس کا رسول اور رسول کی آل سے رشتہ کیسا ہے، اگر رشتہ پکا ہے تو بسم اللہ نہیں ہے تو آج یہ تھوئی توڑ دو تڑک کرے، کوئی پیر نہیں ہے جو حضور کی آل کا لے، اس کو پیری ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ میری گال سنو، تو سونے دے پیپ لائے ہوئے پر ٹینکی بچو جینا پیپ پانی دیندہ ہے وہ کٹیا دو ہوئے تو دسو سونے دے پیپاں میں پانی نکل سکتا ہے، تو پاہمیں 5 روپے فٹ اللہ پیپ لایا ہوئے پر اس کی نسبت پکی جڑی ساکٹ پکی ہوئے تو یقین کرو سپیٹا مار کے پانی کڑنا ہے۔ بس یہی میرا آپ کو پیغام، ولیوں کا شہنشاہ مولا علی ہے، غوث پاک سب ولیوں کے پیر ہیں، پیران پیر ہیں، ہمارے دستگیر ہیں، اور جس کی نسبتیں کچی ہوئی ہوئی ہیں یقین کیجئے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج عرص غوث الورا بھی تھا، یقیناً غوث پاک راضی اور خوشی ہیں کہ میری جد کا ذکر ہوا ہے، لیکن ایسی کیڑے کوئی نہ چھڑ کے جانے ہیں، ایسی انہوں نے بھی تو ذکر کرنا ہے نا۔ اللہ اللہ میرے آقا میرے مرشد میرے پیر پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی الشاہ الشیخ سید شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یہ کون جیلانی پیر ہے جن کی بابت میرے معین الدین چشتی اجمیری بولے، وہ کہتے ہیں کہ معین کے گدائے نام تو شد دریوز اگر اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ حضرت شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین اجمیری وہ عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم اے غوث پاک، جس دن سے معین الدین اجمیری آپ کی بھیک کا منگتا ہو گیا ہے اس دن سے یہ زمانے کا خواجہ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ باؤ سرکار جب ان کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، وہ جتھے اچیاں نمیاں چیلاں تن من میرا پرزے وہ جے میں درزی دیا لیرا ان لیرا دیگل کفینی پاکے رلسا سنگ فقیر بغداد شہر دی میں ٹکڑے مگسا او کرسا میرانی۔ کون عبدالقادر جیلانی؟ بات ختم کرتے ہیں آکے کشمیر کے رومی پر میاں محمد عارف کھڑی، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا میرا خیال ہے میں ذرا کوئی طرز نہ لاما جڑی اس پاسے ہوئی ہے۔ آل اولاد تیری دام مگتا میں کنگالی زیانی
احمد تائی صدقہ پیر جیلانی واہ میرا غوث پاک کے ساتھ محبت رکھیں سارے وہ آتے نے ستے بننے ساوے واہ میرا او شاہ شہدہ او سیدی تو میں جانی غوث اعظم پیر پیرا